فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. حاضرین گرامی مرتبت، آج کی یہ پاکیزہ مجلس محترم الحاج محمد یونس صاحب چودھری اللہ ان کو لمبی عمر خیریت والی ایمان والی نصیب کرے. اس محفل کے انعقاد کا سبب جو مجھے انہوں نے بتایا لوگوں کو تھوڑا سا اس بارے میں بتایا جائے اللہ کے ذکر کی کیا اہمیت ہے اور مجالس ذکر کا انعقاد کس طرح کرنا چاہیے. اس مجلس میں الحمدللہ جن علماء کرام قبلہ قاری حسین صاحب اللہ تعالیٰ دراز عمر نصیب فرمائے، ہمارے علامہ غلام مصطفیٰ صاحب اور اس مسجد کے آپ کے حافظ صاحب امام خطیب ہیں، آپ محترم حافظ عظیم صاحب تشریف لائے اور جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں جن کے اسماء کرام سے واقف نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ چہروں کی رونق بتا دیتی ہے کہ سنی مسجدوں کے امام اور الحمدللہ ہمارے یہاں پہچان کرنا بڑا آسان ہے. جو بھی یا رسول اللہ کا نام پتہ ہو یا نہ ہو، چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ اپنا ہے. سبحان اللہ. میں گفتگو کو طویل نہیں کروں گا. میری آج کی گفتگو کا جو مخاطب اول ہیں وہ یہاں کے امام اور اس کے جو مخاطب ثانی ہیں وہ یہاں کی عوام ہیں. علماء جو دیگر ہیں وہ الحمدللہ مجھ سے بہتر علم بھی حاصل کرنے والے ہیں اور مجھ سے بہتر عمل کرنے والے ہیں. میں ایک درویش گرانے کی وہ صدا جو ہم ہوش سنبھالنے کی بات سے اب تک سن رہے ہیں، اس صدا کو اس مرکز میں بھی جاری اور ساری کرنے کا ارادہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک بات کروں گا کچھ بولنے سے پہلے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی دوسری خوبصورت عالی شان مرکزی مسجد غوثیہ میں حال ہی میں غالباً آج ہی محترم علامہ غلام مصطفیٰ صاحب قادری تشریف لائے ہیں. میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال کرا. اس علاقے کے جتنے بھی عوام ہیں الحمدللہ ان سب کے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ ان کے درمیان علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور مجھے ان کے علم سے محبت نہیں، مجھے ان کے سنی عقیدے پر ڈٹ جانے کی عادت سے محبت. میں نے ایسے چند واقعات دیکھے اور سنے ہیں جن سے محسوس ہوا کہ الحمدللہ سب کچھ بدل جائے گا، لیکن ان کے دل میں جو سنیت کی محبت اور اس محبت کے نتیجے میں جو وفا ہے وہ وفا انشاءاللہ زندہ رہے گی. یہی ہماری زندگی ہے جس میں یہ صفت نہ ہو
वो जिंदा हो कि भी मरा हुआ है, और जिसमें ये सिफत मौजूद हो वो मर के भी ज़ेरे ज़मीन फिर भी जिंदा नज़र। मैं ममनून हूँ हज़रत अल्लामा का, जिन्होंने मुबारकबाद पेश फरमाई और हुज़ूर शेखुल आलम दामत बरकातुहुल कुद्सिया की जानिब से हरक़े खिलाफत और नियाबत का जो एज़ाज़ हम बेअमलों को दिया गया, वाकई जब तक ये एज़ाज़ मिला नहीं था तो हमें अमली तौर पर पता नहीं चल सका कि ज़र्रे को किस तरह से संवार कर फिर रश्क कमर बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो तसव्वुफ़ है, इस तसव्वुफ़ में ये ज़रूरी नहीं होती कि बाप का बेटा भी पीर हो जाए। खूनी कराबत की वजह से आदमी सज्जादा नशीन तो बन सकता है, लेकिन असलाफ के सीने का वारिस नहीं बन सकता। इस कमाल को हासिल करने के लिए किसी के नज़र पर किसी की निगाह की ज़रूरत है। जब आप नज़र और निगाह का फैज़ पा लेते हैं तो फिर आपको कहना नहीं पड़ता, आपके तौर तरीके बता देते हैं कि ये नवाजा हुआ इंसान। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी रूहानी जिम्मेदारी है जो उन कांधों पर डाली गई है जिन्होंने कोई नेकी नहीं कमाई, लेकिन उम्मीद ये है कि लाखों लोगों की दुआओं के नतीजे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ असलाफ की इज़्ज़त, उनकी हुर्मत पर आँच नहीं आने देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो, सारे के सारे मेरा जिक्र करो, जितने भी हो सब मेरा जिक्र करो। वो जिन्होंने मुझे मान लिया कि मैं ही मालिक हूँ वो मुझे याद करो। सुभान अल्लाह। जिन्होंने तस्लीम नहीं किया उनको मैं नहीं कहता। जिक्र करो का माना मुझे याद करो। अल्लाह फरमाता है मुझे याद करो। और दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो आपसे ये कहे कि मुझे याद किया हो, कोई ऐसा नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि मुझे याद किया हो, मुझे याद किया हो, अव्वल तो ये कलाम आपने सुना ही नहीं, लेकिन अगर सुने भी तो इसे कलाम लग़्व समझ कर आप छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे, मजनून समझने लगेंगे। लेकिन क्या वजह है कि यही कलाम अगर एक इंसान आपसे करे तो आपको पुरऐब नज़र आता है, ऐब से लबरेज और मामूर नज़र आता है, और ये कलाम अगर रब की ज़ात करे तो ये ऐन कमाल नज़र आता है। वजह क्या है? वजह ये है कि हम उसे याद कर सकते हैं और उसे याद करना चाहिए जिसने हमें उस वक्त याद रखा जब हम थे ही नहीं, जब थे ही नहीं और किसी की याद में रहे। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। यहाँ जिक्र की बात है। इंसान पर ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि जब उसका जिक्र करने वाला कोई नहीं था। मैं आपको आसान मफ़हूम समझा रहा हूँ। शै मज़कूर नहीं था का मतलब ये है कि जब उसका कोई याद करने वाला नहीं था। याद रखो मेरी बात, फोन बंद करो यार, अगर किसी का फोन आना तो भी बंद कर दो।
हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर वो ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि जब वो काबिल जिक्र शय ही नहीं था। लेकिन जरा गौर तो करो, वो काबिल जिक्र शय नहीं था। जब वो काबिल जिक्र शय ही नहीं था तो शय होती तो जिक्र होता। लेकिन याद रखो, अल्लाह पर शय उनका इतलाक नहीं होगा। अल्लाह में कोई शय है। जब दुनिया में कोई शय नहीं थी उस वक्त भी अल्लाह था, और जब शय आई तब भी है, और जब शय फिर नहीं रहेगी तब भी होगा। लेकिन अल्लाह जब उस वक्त को याद करा रहा है कि जब तुम थे ही नहीं, तुम्हारा जिक्र करने वाला कोई नहीं था, तो जब उस वक्त का जिक्र किया जा रहा है तो पता चला उस वक्त हम थे नहीं, लेकिन उसकी याद में जरूर मौजूद। हम शय नहीं थे लेकिन जिक्र मौजूद था, इसलिए कि जिसने हमें शय बनाना था वो तो मौजूद था। उसने अपने वजूद के कर्म से उस बंदे को उस वक्त अपने याद में रखा जब वो था ही नहीं। लिहाजा कायनात में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे याद रखो। उसे याद रखो जिसने तुम्हारे होने से पहले तुम्हें याद रखा। सुभान अल्लाह। और वो अल्लाह की जात। और फिर एक बात ये भी है कि अल्लाह फरमा रहा है कि तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो। तो अल्लाह तो याद आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को हर दम याद आता है। लेकिन हमें ख़ास तौर पर उस वक्त याद आता है जब हम पर कोई मुसीबत आती है। ऐसा है कि नहीं? बोलो सारे, बोलो ना। हर वक्त उसकी याद दिल में नहीं होती। जब आप सौदा खरीद रहे होते हो, जब आप कारोबार कर रहे होते हो, उस वक्त उसकी याद में, तो बाद लोग नियत नमाज की बांधने के बाद भी उसकी याद में नहीं होती। नियत नमाज की बांधनी, नियत करता हूँ उसमें वास्ते अल्लाह के, तो अल्लाह भी कह रहा होता है और याद नहीं होता। यानी गफलत की भी तो कोई इंतहा होती है। होता यह है कि जिसका नाम लिया जाए फौरन वो याद आता है। ऐसा है कि नहीं? जब भी किसी का नाम लोगे तो जिसका नाम लिया उसकी फौरन याद आएगी कि मैं फलां। अभी मैं किसी शख्सियत का नाम लूँ एकदम यहाँ पर, मसलन मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपके ज़हन में कोई ख्याल आया कि नहीं? कोई याद आया कि नहीं? ये नाम इसलिए रखा जाता है ताकि याद कायम रहे। याद आने के लिए नाम होता है। और हम सुबह शाम नमाज पढ़ते हैं, उसका कितनी बार नाम लेते हैं, लेकिन नाम लेने के बावजूद याद कायम नहीं होती। तो बताओ, नमाज में होने के बावजूद जिक्र नहीं हुआ। क्यों? कि ज़बान ज़ाकिर है। हाल ये है कि हमारी ज़बान ज़ाकिर है, ज़बान जिक्र कर रही है। लुत्फ उस वक्त आता है कि जब ज़बान जिक्र करे तो दिल उसका मुअय्यद हो, दिल उसका साथ दे, तो फिर ये ज़बान का जिक्र हकीकत का जिक्र बन जाता है। अगर दिल भी जाकिर हो जाए तो नाम भी जारी रहता है, याद भी साथ साथ सफर, याद भी साथ साथ सफर करती है। और याद रखो, जब तुम किसी का नाम लो और उसकी सूरत सीरत तुम्हारे ज़हन में ना आए, ये याद कमज़ोर है। लेकिन अल्लाह ताला का जब भी नाम लो तो तसव्वुर ज़रूर पैदा होना चाहिए कि मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। और आज के बाद तुम प्रैक्टिकल करके देख लेना कि जब तुम अल्लाहु अकबर कहते हो नमाज में और अल्लाह का नाम लेते हो, तसव्वुर भी जिंदा रखो कि मैं जिसको याद कर रहा हूँ वो अल्लाह है और वो मेरी बात सुन रहा है। जब इस नियत से जिक्र करोगे, इस नियत से उसको पुकारोगे, अब ये नमाज वो नमाज नहीं जो गाफिलों की नमाज है, ये वो नमाज है जो जाकिरीन की नमाज है, ये जिक्र वालों की नमाज है। जिक्र का माना ही याद करना होता है। अजीब बात है कि आपके चाचा का नाम लिया जाए तो फौरन याद आ जाता है।
کہ دادا صاحب کا نام لیا جائے تو فوراً یاد آ جاتی ہے، اور اللہ کا نام صبح و شام لیا جائے اور آپ کے دل پر اس کے اثرات مرتب نہ ہوں تو یہ غفلت کی انتہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو۔ کیا فرمایا؟ یاد کرنے کا یہ نہیں کہ اللہ اللہ کرو، یاد کرنے کے لیے صرف زبان کی آواز، صوت لسانی کافی نہیں، حضور قلبی بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ صرف زبان کی آواز کافی نہیں، دل ساتھ دے تو پھر یہ ذکر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ میرا، یہ نہیں فرمایا کہ فقرؤ اسمی، کہ میرے نام کی قرات کرتے چلے جاؤ، میرے نام کی قرات کرتے چلے جاؤ، میرے نام اللہ اللہ پڑھتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا فذکرونی، میرا ذکر کرو، یعنی مجھے یاد کرو۔ اور یاد کے لیے آواز ضروری نہیں، آنکھیں بند کر کے سر جھکاؤ، اس کی یاد میں مگن رہو، یہ بھی خدا کا ذکر، یہ بھی خدا کا ذکر۔ اور یہ دونوں طرح کا ذکر، کہ زبان سے بھی آواز ہو، آواز کے ذریعے سے بھی ذکر ہو، اور دل کی کیفیات سے بھی ذکر ہو، یہ صحابہ کرام کے طریقے سے بڑے معروف انداز میں، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ذکر بلند بھی ہوا ہے، ذکر خاموشی میں بھی ہوا ہے۔ اور ذکر وہی ہوتا ہے کہ جس کا نام لو اس کی یاد آ جائے، اور پھر نام نہ بھی لو، اگر دل میں یاد موجود ہے تو ہر وقت تمہارا ذکر جاری ہے، ہر وقت ذکر جاری ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے یاد رکھو، مجھے یاد رکھو۔ اور آپ کو میں خوبصورت بات پیش کرتا ہوں، وہ یہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ نے اصول بنا دیا، فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، بس تم میرا ہی ذکر کرو، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اذکرکم، سبحان اللہ، میں تمہیں یاد رکھوں، میں تمہیں یاد رکھوں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی مہربانی اور اس کے کرم کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ذکر کریں، آپ تو بندے ہیں، آپ تو اس کی مخلوق ہیں، آپ ذکر کریں تو یہ آپ کا فرض ہے، آپ ذکر کریں تو یہ اس کا حق ہے، آپ ذکر کریں تو وہ آپ کا مالک ہے، آپ ذکر کریں تو وہ آپ کو رزق دے رہا ہے، آپ ذکر کریں تو اس نے تو آپ کو بنایا ہے، آپ کا موجد ہے، آپ ذکر کریں تو وہ آپ کا مختار ہے، آپ ذکر کریں تو آپ اس کے خادم اور غلام ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں۔ پتہ چلا کہ رب تعالیٰ بھی کوئی جوابی کارروائی ضرور کرتا ہے، لیکن وہ کس شان کی ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ضروری نہیں کہ تم اللہ کو اللہ اللہ کہہ کے پکارو تو وہ تمہارا نام جواب میں پکارے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، ایسا ذکر نہیں۔ اللہ کا ذکر اور بندے کے ذکر میں فرق ہے، ہوتا یہ ہے کہ دیکھو گناہگار تم بھی ہو، گناہگار میں بھی ہوں، گناہگار علم والا بھی ہے، گناہگار بے علم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حکم کی انتہا پر جو خوشنما اور خوبصورت خبر عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، میرا ذکر کرو، وضو کرو، طہارت اپناؤ، امانت اپناؤ، صداقت اپناؤ، حقوق اللہ اپناؤ، حقوق العباد اپناؤ۔ ان سب کو کرو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں جنت عطا کروں۔ سبحان اللہ، ہر چیز کی انتہا میں جنت ہے، سبحان اللہ، ہر چیز کی انتہا میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اب وہ نعت خوان جو جنت کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں مدینہ چاہیے اور جنت نہیں چاہیے، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس جنت کا تم انکار کرتے ہو اس کا سوال خود محمد بھی خدا، سبحان اللہ، اور جنت کو اتنی بے عیب، اتنی کوئی عیب دار جگہ نہیں کہ تمہیں محبوب نہیں ہے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ ان کو رکھے گا جن سے راضی ہوگا، سبحان اللہ۔ اور پھر میں اکثر ساتھیوں کو یہ کہا کرتا ہوں، چونکہ اکثر الحمدللہ حج پر جانا ہوتا ہے، ہمارے حاجی یونس صاحب بھی الحمدللہ اپنی سرکردگی میں احباب کو لے کر جاتے ہیں، تو قبلہ کاری صاحب بھی، تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں جب سامان باندھ لیتے ہیں نا، سامان پیک ہوا
اور سیٹیں ہو گئی، تو جب وہ ہوٹل سے نکل کر سامان باہر رکھا جاتا ہے ایسے ہی ہے، تو اس وقت اگر کسی کو کہا جائے نا آپ کی سیٹ کینسل ہو گئی ہے، تو پھر دیکھیں اس لیڈر کا کیا ہے، اس وقت بھول جاتا ہے یہ مدینہ ہے جس کو جنت سے آگے بتا رہا ہے، اس کو تو 2 نفر پکڑانے کے پڑنے چاہیے نا، وہ کہتا نہیں میں تو پاکستان دسے سی، میں تو یو کے دسے سی، میرے تو سیٹ ہو گئی سی، میرا سامان نہ کہ وہ تمام شاعرانہ خیالات کدھر گئے، وہ احمقانہ گفتگو کدھر گئی؟ پتہ چلا یہ محبت نہیں، اور جنت میں جانے کے بعد کوئی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ واپس دنیا جائے اور واپس اس سے خارج ہو۔ اس سے پتہ چلا ابھی تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اور جو دیکھا نہیں اس کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، خلاف شرع ہے یہ بات کرنا۔ اس لیے یاد رکھو جنت میں جانا کوئی کھیل کی بات نہیں، ہمارے منہ اور ہمارے کام اس قابل نہیں کہ ہم جنت میں جائیں، یہ تو اگر اس کا کرم ہوا تو پھر ہی دخول ہوگا، ایسے ناممکن نظر آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کے انتہا پر، یہ حتیٰ کہ اگر تم مدینے بھی جاتے ہو اس محبت سے کہ رسول اللہ کا مزار اقدس ہے یہاں پر، اس کے بدلے میں بھی خدا آپ کو جنت ہی عطا جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ جو شرف حاصل ہے نا کہ جس کو جنت سے بھی اعلیٰ مقام حاصل ہے، وہ صرف خاک کے وہ ذرے ہیں جن ذروں کو مصطفیٰ کریم کی پشت کا نور مل رہا ہے، یہ سارے مدینے کا وہ حکم نہیں۔ اس لیے یہ شاعر جو لوگ اکثر بے علم ہوتے ہیں، دینی علم تو سرے سے ہوتا ہی نہیں، اور جس کے پاس سب سے زیادہ دنیا کا علم وہی بڑا شاعر ہوتا ہے۔ دین کا علم آپ کبھی بھی دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کے کلام میں کوئی ایسا شعر آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں جنت کو ٹھکرایا جا رہا ہو، اس لیے کہ جنت وہ جگہ یا نبی اور رسول رہیں گے۔ آپ کی قسمت نہ جاگ جائے کہ اللہ آپ کو جنت میں رکھے، اور چاہیے کہ آپ، اللہ بولتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ہزاروں آیتیں قرآن مجید کی، مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، کہ وہ جنت کے جس کا عرض جو ہے سماوات اور ارض جو ہے اس کے برابر ہے، اس جنت کی طرف چلو، دوڑو، اس کی طرف بھاگو۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں بھاگو، تو آپ کہہ رہے ہیں ہم چلتے بھی نہیں، بھاگنا تو دور کی بات ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کی انتہا میں کیا ہے؟ جنت۔ اب مجھے بتاؤ جنت میں جو بھی جائے گا وہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ سارے لوگ پاک ہوگا، لیکن جنہوں نے گناہ کر لیے، بہت گناہ کیے، گناہگار پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ گناہگار کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ اور ناپاک کو پاک کرنے کے 2 طریقے، ایک تو یہ کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے اور پھر اس میں خوب اس کو غوطے دے کر ان آگ کی لہروں میں اور آگ کے سمندروں میں خوب غوطے دے کر اس کے تن کو پاک کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا اپنے نگاہ کرم سے پاک۔ یہ 2 طریقے ہیں، اور ان 2 طریقوں کے گزرے بغیر کوئی آدمی جنت میں جا سکتا ہے؟ بتاؤ، وہ گناہگار بھی ہو اور جنت میں جائے؟ گناہگار ہوگا تو جنت کے قریب نہیں جا سکتا، جنت میں تبھی جائے گا جب سر سے لے کے پاؤں تک خدا نے اسے بالکل پاک فرما دیا ہوگا۔ اسی لیے وہاں پر خطا کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، اور آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، ان سے خطا ہوئی جس پر مواخذہ نہیں، لیکن جنت اتنا پاکیزہ مقام ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے مطابق، اپنی تقدیر کے مطابق، جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر لایا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جنت میں وہ جائے گا جو بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو۔ ابھی ہم نے ذکر نہیں کیا، لیکن بولو اس ذکر سے پہلے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور میں تو تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کہ ہم سب گناہ گار ہیں؟ بولو نا، گناہ گار ہیں ہم سب؟ الحمدللہ کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، کوئی شک نہیں اس میں کہ ہم گناہ گار ہیں۔
ہر اعتبار سے، ظاہراً باطناً قولاً فعلاً، جوانی سے لے کے اب تک گناہ، اور نہ جانے آگے بھی گناہ کرتے رہیں گے، لیکن چونکہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ اہتمام کرتا ہے کہ یہ گناہ کرتے رہیں گے، چونکہ نفس ان کے ساتھ ہے، شیطان ان کے ساتھ ہے، اور وہ اپنی حکمتوں کا مالک ہے، اسے پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے، ادھر تم گناہ کر رہے ہو، ادھر وہ گناہوں کے دور کرنے کے اسباب پیدا فرما رہا ہے، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، ذکر کرو گے، ذکر سے پہلے گناہ گار تھے، جب ذکر کرو گے تو پاک ہو گئے، ابھی نہیں، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ، گناہ گار جب ذکر کرتا ہے، اس ذکر کے بدلے میں جب خدا اسے واپس یاد کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، تو بتاؤ وہ اللہ کے ہاں مذکور ہو کر اللہ نے جسے یاد کر لیا ہو، اس کا ہمارا ایمان یہ کہتا ہے یہ ذکر سے پہلے گناہ گار تھا، لیکن جب بدلے میں خدا نے اسے یاد کیا اب گناہ گار نہیں رہ سکتا، اب گناہ گار نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خدا کو یاد کرو اور خدا بدلے میں تمہیں یاد کرے اور پھر بھی تم گناہ گار ہو؟ نہیں، جب خدا تمہیں یاد کرے گا تو تم پاک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے پاک ہونے والوں کے لیے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا فیہا، فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرتے چلے جاؤ، اب دیکھو جنت کے باغوں سے گزرتے چلے جاؤ تو ان باغوں میں سے اپنا حصہ ساتھ لے کر جاؤ۔ فارتعوا فیہا کا مطلب کہ چرنا ہوتا ہے، لیکن معنی یہ کہ جب باغ سے گزرو تو باغ کے اندر جو بہار ہے اس بہار سے تم بھی حصہ لیتے جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ کون سے باغ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ باغ ہیں کہ جہاں جہاں بھی روئے زمین پر اللہ کے ذکر کے حلقے ہو رہے ہوں اور لوگ مجتمع ہو کر رب کو یاد کر رہے ہوں، یہ حلقے جنت کے باغوں میں سے باغ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ذکر کرنے والوں کی سنگت کا یہ حال ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بے فیض نہیں ہوتا، تو جو خود خدا کو یاد کر رہے ہیں ان کا عالم کیا ہو؟ تو میرے دوستو، یہ صوفیاء کا طریق ہے، اور صوفیاء نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہمارے پاس ایک تلوار ہے، اور ہر مجاہد جو سفر میں ہو اور مقصد دشمن کو فتح کرنا ہو، وہ ہتھیار کے بغیر میدان میں نہیں نکلتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سنہری اصول ہے جنگ لڑنے کا، اور اہل اللہ کہتے ہیں ہماری تلوار ذکر اللہ ہے، ہم اس ایک تلوار سے ہر برائی کا مقابلہ کرتے ہیں، اس ایک تلوار سے ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہیں، اس ایک تلوار سے ہم نفس کا بھی گلا کاٹتے ہیں، شیطان کو بھی تہہ تیغ کرتے ہیں، اس ایک تلوار سے ہم برائیوں کا قلع خامہ کرتے ہیں۔ جب بھی برائی سامنے آتی ہے ہم اس کا ذکر شروع کرتے ہیں، جب بھی کوئی حرام چیز سامنے آتی ہے اسے چھوڑ کر اس کی یاد میں مستغرق ہو جاتے ہیں، جب بھی شیطان سامنے آتا ہے کوئی لالچ دیتا ہے ہم اسے یاد کرتے ہیں، جب اس کی یاد کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس تلوار سے، اس تلوار کے قبضے سے، وہ تلوار کے جو ذکر اللہ کی تلوار ہے، اس سے ہم تمام ممنوعات و مکروہات کے گلے کاٹتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہم گنبد خضرا تک تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مرکز بھی الحمدللہ سنیوں کا مرکز ہے، خوبصورت مرکز ہے، اور ہمارے محترم چودھری صاحب دین سے محبت رکھنے والے ساتھی ہیں الحمدللہ، اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ یہاں تعلیم کا نظام بھی سب سے خوبصورت ہو، جمعے کے پروگرام بھی سب سے خوبصورت ہوں، میلاد کے پروگرام بھی انوکھے طرز کے خوبصورت بنیادوں پر قائم ہوں، اور یہاں ہفتہ وار محفل ذکر کا بھی اہتمام ہو۔ تو میں محترم حافظ صاحب کو یہ اپنی جانب سے کہوں گا کہ الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نور عطا فرمایا، آپ کے اندر یہ کمال ہے تو آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں۔ اس کمال کا ایک تقاضا یہ ہے کہ یہ آپ کے پیچھے جتنے ہیں ان سب کو خدا کے ذکر کے نغمے میں ایسا پھنساؤ کہ پھر یہ جان چھڑانا بھی چاہیں تو نہ چھڑا سکیں، ان کو ایسا نشہ پلاؤ کہ یہ عمر بھر بھاگنا چاہیں تو نہ بھاگ سکیں۔
ہفتے میں ایک بار بٹھا کے ان کو یہ بتاؤ کہ آؤ رب کو یاد کریں، جب وہ واپس یاد کرے گا تو گناہ ختم ہو جائے گا، سبحان اللہ، معصیت ختم ہو جائے گی، مل کر اکٹھے ذکر کرنا ہے۔ تو میں اب انشاءاللہ العزیز مختصر وقت کے لیے ذکر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ احباب کے لیے جو بھی محترم چوہدری صاحب نے اہتمام کر رکھا ہے اس کے مطابق کام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ علامہ مقصود صاحب کو اور ہمارے حافظ صاحب کو بڑی برکتیں عطا فرمائے، اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائے۔ جتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں برکت دیں اور ہم سب کو توبۃ نصوحہ کی توفیق، اپنے ذکر کی محبت، عبادات میں انہماک اور اپنے خاص یاد اور اپنی محبت میں سے حظ وافر نصیب فرمائے۔ آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، درود پاک سے ابتدا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کلمہ شریف پڑھیں گے، پھر ذکر کے دیگر جو ہمارے اطوار ہیں ان کے مطابق میں آپ کو گائیڈ دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم اور مہربانی فرمائے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی صلی علی رسولنا صلی علی محمد کریمنا سبحان اللہ صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد سبحان اللہ صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد علی شفیعنا سبحان اللہ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی آلہ صلی علی محمد علی اصحابہ
صلی علی محمد صلی علی صحابہ صلی علی محمد انشاءاللہ جب بھی اللہ کا نام منہ سے نکلے گا جواب میں وہ ضرور اپنی خاص یاد عطا فرمائے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا
illallah, illallah, la ilaha illallah, 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 illallah, illallah. Allahu, 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 سنا گیا سب پر یکساں رحمت نازل فرمائے آمین۔ اس پاکیزہ محفل میں آنے کے سبب سے سب کے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ گناہوں کو معاف فرمائے آمین۔ ہم سے نگاہوں کے ذریعے، زبانوں کے ذریعے، سماعتوں کے ذریعے، دست و قدم کے ذریعے، ظاہر و باطن، قول و فعل کے ذریعے جتنی ممنوعات، محرمات، مکروہات سرزد ہوئے بوسیلہ مصطفیٰ اور اپنے پاک نام کی برکت سے ان سب کی معافی عطا فرمائے۔ آنے والی زندگی کو
غفلت کے اندھیروں سے دور نکال کر شریعت کی تابعداری سے معمور نصیب آمین۔ فرما۔ رب العالمین سب کو ظاہر باطن کی یکسانیت کا نور عطا فرما، سب کے دلوں کو اپنی یاد کی مٹھاس عطا فرما، سب کو اپنی یاد کا درد عطا فرما۔ رب العالمین ان سب ذکر والوں کو دنیا اور قبر و حشر کی خیر نصیب فرما، جتنی پریشانیاں ہیں بوسیلہ مصطفیٰ دور فرما، ایک مقاصد ہیں یا اللہ ان میں کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ جتنے مریض ہیں تو شافی الامراض ہے، سب کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کو اس محفل کا ثواب عطا فرما، رب العالمین جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ رب کائنات جس محبت اور عقیدت کے ساتھ چودھری صاحبان نے اس محفل کا انعقاد کیا اور ایک آرزو کو اظہار کیا کہ اس مرکز میں ذکر کا یہ سلسلہ جاری رہے، رب العالمین اس نیت کے مطابق اس مرکز کو اپنے ذکر کے لیے انتخاب نصیب فرما، رب العالمین اپنے ذکر کے لیے پسندیدگی عطا فرما، قبولیت کا شرف عطا فرما، لوگوں کے دلوں میں یا اللہ اپنی یاد کے لیے یہاں مجتمع ہونے کا شوق اور ذوق عطا فرما، رب العالمین ہم سب کو خاتمہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرما، قبر کی تاریکی کو اس ذکر کے ذریعے جو ابھی ہوا یا اللہ اس تاریکی کو نور میں تبدیل فرما، حشر کے دن نبی پاک کا سہارا، آپ کے دامن شفاعت کا سایہ ہم سب سیاکاروں کو نصیب فرما، جنت تک آپ کی صحبت اور رفاقت عطا فرما، اس مرکز کو اور جملہ مرکز آئے اہل سنت کو یا رب العالمین ترقیاں عطا فرما، اور جتنے علماء کرام تشریف لائے، حفاظ کرام تشریف لائے، ائمہ کرام تشریف لائے، یا اللہ انہوں نے مل کر اس صدائے اللہ ہو میں ساتھ دے کر اس محفل کا حصہ بنے، رب کائنات ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے ذوق اور شوق میں، ان کے روحانی ذوق کی فراوانی میں بوسیلہ مصطفیٰ مزید برکتیں ان کی مسائی جمیلہ، دین کی خدمات، ان کا نماز پڑھانا، ان کا واعظ کرنا، ان کا لوگوں کو مسئلے بتانا، ان کو طہارت کی باتیں بتانا، یا اللہ ان کی ساری خدمات چاہے وہ قولی ہیں یا فعلی ہیں بوسیلہ مصطفیٰ مقبول بھی فرما، ماجور بھی فرما، اللہ العالمین سب کو امن، سکون، اتحاد، اتفاق، آشتی، سکون اور باہمی تنظیم کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اہل سنت کا بول بالا فرما، اللہ العالمین ہمیں جو لباس تو نے صوفیانہ عطا فرمایا ہمیں مزاج بھی صوفیانہ عطا فرما، ہم کو جس طرح تو نے ظاہر میں تصوف کا لبادہ دیا ہماری روح کو بھی روحانیت کا ذوق عطا فرما، ہمیں اپنے اسلاف کے اس روحانی ورثے کی حفاظت اور پھر اس سے حاصل شدہ فیض کو رب العالمین قرآن و سنت کی روشنی میں تقسیم کرنے کی صلاحیت عطا فرما، ہم سب کے گناہوں سے درگزر کر کے ہمیں صراط مستقیم کے نورانی راستے کا مسافر بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔